نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، پہلا باب، پہلی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و بعد الوحی اس کو قائم کیا تھا، کیونکہ تمام دین کا دار و مدار وحی پر ہے۔ تو کتاب و بعد الوحی کے اندر وحی کی عظمت، وحی کی صداقت اور اس کی حجیت، یہ تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ امام صاحب نے بیان کی تھی۔ اس کے بعد دوسرا باب کتاب الایمان، جو عبادات کی صحت اور قبولیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد وہ ایمان پر ہے۔ تو وحی کی صداقت سے اللہ اور بندے کا تعلق معلوم ہوتا ہے، اور اس چیز کا اظہار ایمان اور عمل سے ہوگا۔ اس لیے دوسری کتاب کتاب الایمان امام صاحب لائے ہیں۔ ایمان کے متعلق اہل قبلہ کے مختلف نظریات ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اہل قبلہ ان کے مشہور جو ہے 6 یا 7 اس ایمان کے متعلقہ جو نظریات ہیں، ان مشہور کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا نظریہ محدثین اور ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان اقرار، تصدیق اور عمل کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ لیکن تارک عمل کو چھوڑنے والا وہ اسلام سے خارج نہیں، بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے، جو آخر کار نجات پا جائے گا بشرط یہ کہ ایمان اس کا درست ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محدثین اور ائمہ ثلاثہ کا ایمان کے بارے میں یہ بھی نظریہ ہے کہ ایمان کا اندر کمی بیشی ہوتی ہے، یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ معتزلہ کے نزدیک ایمان ان 3 چیزوں کے مجموعے ہی کا نام ہے، اقرار، تصدیق اور عمل۔ لیکن ان کے نزدیک تارک عمل خارج اسلام ہے، اور وہ کہ عمل کو چھوڑ دے، عمل نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسلام اور کفر کے بین رہتا ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ خارجیوں کا کہ ایمان اقرار، تصدیق اور عمل ہی کا نام ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارجی ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا اور دائمی جہنمی ہو گیا۔ یہ خارجیوں کا نظریہ ہے۔ چوتھا نظریہ ابو منصور ماتریدی کا۔ ماتریدی یہ سمرقند کا ایک محلہ کی طرف ان کی نسبت ہے، اور یہ 3 واسطوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے نزدیک صرف تصدیق بالقلب ایمان ہے، دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ یہ ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی کا نظریہ ہے۔ نمبر 5 ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک اقرار اور تصدیق، زبان سے اقرار، دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ البتہ اکراہ کے وقت، جبر اور اکراہ کے وقت ان کے نزدیک اقرار یہ ساقط ہو جاتا ہے، اور عمل ترقی ایمان کے لیے تو ان کے ہاں ضروری ہے، لیکن ایمان کے اندر شامل نہیں۔ نمبر 6 جہم بن صفوان، یعنی جہمیہ کا نظریہ وہ ہے کہ صرف معرفت کا نام ایمان ہے،
دل کی معرفت کا نام ایمان ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ اور ساتواں نظریہ نظام معتزلہ میں سے جو نظام الدین تھے، ان کے نزدیک جس کام کے کرنے پر وعید آئی ہے، کتاب و سنت میں جس کام کے کرنے پر وعید آئی ہے، اس کے ترک کا نام ایمان ہے۔ یہ اہل قبلہ کے 7 نظریے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ بعض اس سے اور بھی ہیں، لیکن وہ معمولی فرق ہے جس کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ان میں صحیح اور راجح محدثین کا نظریہ کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اقرار، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، اور تیسری چیز وہ عمل بھی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے، اس لیے وہ ایمان کے بارے میں یہی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی تھا کہ قول اور اقرار و تصدیق کے ساتھ جیسے عمل شریک ہے، اسی طرح ایمان کا اندر کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو کتاب الایمان قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ اسی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 43 ابواب لائے ہیں اور کل 51 مرفوع متصل احادیث لائے ہیں۔ البتہ اطراف اور معلقات جو ہے وہ 120 کے قریب ہیں۔ پہلا باب قائم کیا ہے باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5۔ باب ہے ایمان کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کوشش کرتے ہیں کہ تبویب جو ہے قرآنی آیت سے یا فرمان نبی سے قائم کی جائے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت یا نبی کا فرمان ایسا ان کو نہ ملے جو ان کے باب کے اندر جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر کسی صحابی یا تابعی کے اثر سے وہ باب قائم کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر انتہائی ناگزیر صورت میں وہ اپنی طرف سے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ یہاں باب کے اندر بنی الاسلام علی 5 والی مشہور حدیث اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ بات ہو رہی ہے ایمان کی، باب الایمان، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے اندر بنی الاسلام، اس کے اندر اسلام کا تذکرہ ہے۔ باب ایمان کا ہے، لیکن جس روایت کی طرف اشارہ کیا اس کے اندر اسلام کا تذکرہ ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ لغوی طور پر ایمان اور اسلام میں تو فرق ہے، لغوی طور پر دونوں میں فرق ہے، لیکن مصداق اور اخروی نجات کے اعتبار سے ایمان اور اسلام یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب اسلام اور ایمان آپس کے اندر مقابلے میں آئے، ایک ہی جگہ دونوں کا تذکرہ آئے اور دونوں سے الگ الگ چیزیں مراد ہوں، تو پھر تو ان کے اندر فرق ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جب یہ دونوں مقابلے میں اکٹھے آئے ہیں۔ اگر ایک چیز آئے، صرف اسلام کا لفظ آئے یا صرف ایمان کا، تو اسلام بول کر ایمان اور ایمان بول کر اسلام مراد لیا جاتا ہے، اور بہت ساری نصوص میں یہ چیز ثابت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی بات کی طرح اشارہ کرنا چاہتی ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے۔ جیسے وفد عبد القیس آگے حدیث نمبر 53 آ رہی ہے، جس کے اندر آپ نے ایمان کی تعریف اسلام کے ارکان والی کی ہے، تعریف ایمان کی ہے، لیکن آگے جو چیزیں بیان کی ہے وہ ہے جو اسلام والی ہیں، یعنی شہادتین کا اقرار، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا،
رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج، حالانکہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، تو یہ اسلام کے ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اندر بیان کیے، تو ثابت ہوا کہ ایمان اور اسلام یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک کو بول کر دوسرا مراد لیا جاتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَهُوَ کے ضمیر سے مراد ایمان ہے۔ ایمان یہ قول اور فعل کا نام ہے، قول اور فعل سے مراد یہاں عمل ہے۔ قول جیسے زبان کا ہوتا ہے اسی طرح دل کا بھی ہوتا ہے، تو قول اور فعل یعنی قول کے اندر اقرار بھی آئے گا اور تصدیق بھی آئے گی، اور اسی طرح فعل یعنی عمل، ان کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں 1000 سے زائد علماء سے ملا ہوں، تو ان تمام کا موقف یہی تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان تمام کا برابر نہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 1000 سے زائد اہل علم اس دور کے جو علماء تھے، ان سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام سے ملاقات ہوئی، تمام سے بحث مباحثہ ہوا، تو اسی نتیجے پر ہوئے کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے اور کمی بیشی بھی اس میں ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک چونکہ عمل اس میں شامل نہیں ہے، تو اس کی وہ ایک توجیہ اگر یہ وہ کریں تو یہ توجیہ تو قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ایمان سے مراد قانونی ایمان ہے۔ قانونی ایمان سے مراد جس پر اسلامی ریاست میں ایک مسلمان کے شہری حقوق قائم ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے حقوق تمام برابر ہوتے ہیں، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، خواہ ان کے مابین مراتب کا تفاوت اور فرق ہی کیوں نہ ہو، اور عدم ایمان والوں کے لیے ذمی کے احکام ہوتے ہیں۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر تو ان کی یہ توجیہ قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، صرف اقرار اور تصدیق ہی ہے اور ایمان تمام کا یکساں ہوتا ہے، اس کے اندر صحابہ اور بعد والی امتی ان کا ایمان برابر ہے، یہ دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اخروی نجات اور مراتب کے لیے حقیقی ایمان کی ضرورت ہے، جس کے اندر جس ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے اور کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے 8 آیات اور آگے احادیث کا تذکرہ کیا ہے، تو 8 آیات کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کا اگر تھوڑا سا سیاق بھی ساتھ ملا لیا جائے تو سامعین کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ پوری آیت یہ ایسے ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان کا اندر اور زیادہ بڑھ جائیں، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جو ان کا ایمان تھا ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ ایمان کا اندر اضافہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اضافہ تبھی ہوگا اگر پہلے اس کے اندر کمی ہو، پہلے کمی ہو تو تب اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط جو اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہی نظر آ رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانے پر تمام صحابہ نے ان کو تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور واقعی وہی شرطیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئیں، اور تمام کے تمام وہ کافروں کے خلاف ثابت ہوئیں۔ دوسری آیت جو امام صاحب فرماتے ہیں وزدناہم ہدیٰ،
سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کہ ہم نے ان کے ہدایت کے اندر اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو یہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا قصہ اور ان کا واقعہ آپ کو بالکل حق اور سچ بیان کرتے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، وزدناہم ہدا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کے ہدایت کے اندر اور زیادہ کر دیا۔ یہاں ہدایت سے مراد نور ایمان، نور ایمان ہم نے ان کا اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ تو ثابت ہوا کہ اصحاب کہف ایمان تو اللہ پر پہلے بھی لا چکے تھے، لیکن جب سب کو چھوڑ چھڑا کر ہجرت کر کے نکل گئے ہیں تو اللہ نے ان کے ایمان کا اور استقامت اور بڑھا دی اور ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا۔ تیسری آیت فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، ہدایت میں ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت کے اندر اور زیادہ بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اندر ان کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 76 ہے۔ آگے چوتھی دلیل جو امام صاحب فرماتے ہیں وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا تو اللہ نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا، ہدایت میں بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقوی عطا کیا۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کو جیسے وہ ہدایت کے اندر بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح ان کا ایمان اور ان کی ہدایت جب زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان کو ہدایت میں اور ایمان کے اندر اور زیادہ بڑھا دیا۔ پانچویں دلیل سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے اندر اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ بھی پیچھے سے تھوڑی سی آیت کو زیادہ ساتھ ملائیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَةً، یہ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے جو پہرے دار ہیں، نگران ہیں، وہ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی گنتی جو 19 کی گنتی جو مقرر کی ہے یہ بھی کافروں کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا اس بات پر اچھی طرح یقین ہو جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایماندار اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ بڑھ جائیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومن ان کو کسی قسم کا تردد و شک نہ رہے۔ یہاں جو بات بیان کی وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمانداروں کو اللہ ایمان کے اندر اور زیادہ بڑھائے۔ تو یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ ایمانداروں کو اللہ ایمان کے اندر اور زیادہ کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو ایمان کو زیادہ کرنے کا یہ قرآن نے تذکرہ کیا۔ آگے جو امام صاحب دلیل دیتے ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 ایکم زادتہ ھذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ تو اس کے اندر بھی صورت یہ آیت کا پیچھے سے سیاق تھوڑا سا ساتھ ملایا جائے تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان منافقوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بھی ہاں بھی تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ منافق استہزاء اور مسخری کے انداز میں کہتے کہ ہاں بھی سنا بھی ایک صورت اور بھی نازل ہوگی، ہاں بھی بتلاؤ بھی تو میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ گویا کہ یہ انہوں نے سن رکھا تھا
کہ پیغمبر کی زبانی صحابہ کرام کے آپس میں بات چیت کرنے سے کہ سورت کے نازل ہونے سے ایمان بڑھتا ہے، اسی بات کو انہوں نے استہزاء بنا لیا کہ ہاں بھی بتلاؤ کہ تمہیں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا رد کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان واقعی زیادہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ نئی سورت کے نازل ہونے پر اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے، منافقوں کا تو ایمان پہلے بھی تھوڑا بہت جو تھا وہ کم ہو گیا، انہوں نے انکار کیا، جیسے جیسے انکار قرآن کا کرتے جاتے ہیں ان کا ایمان ختم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن مومنین جیسے جیسے آیات اور صورتیں نازل ہوتی ہیں ان پر ایمان لا کر اور ان پر عمل کر کے ان کا ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو گویا کہ نئی نازل ہونے والی صورت ان کو تسلیم کر لینا، مان لینا، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کا اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لفظ واضح ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری سورہ آل عمران کے آیت نمبر 173 بیان کی ہے کہ جس کے اندر بھی ایمان کا اضافے کا تذکرہ ہے کہ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، جب ان کو کہا گیا کہ ان سے ڈر جاؤ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ہے، پیچھے سے آیت کا سیاق ساتھ ملا لیتے ہیں ہم کہ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن کو لوگوں نے آ کر کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یعنی جنگ احد میں ایک بار جب مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا تو نقصان ہونے کے بعد جب جو کافروں کا لشکر آگے راستے میں جمع ہو کر دوبارہ پھر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا تو کسی نے آ کر اہل ایمان کو بتلایا کہ وہ تمہارے خلاف پھر جمع ہو رہے ہیں، تمہارے خلاف ایک بڑی کارروائی کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا جنگ خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر جو مسلمانوں کو کہ چاروں طرف سے کافروں وہ اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کے لیے جو آ رہے تھے اس کی طرح اشارہ ہے۔ تو بہرحال الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جن کو آ کر لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، کیونکہ پیغمبر نے پہلے بتلا دیا تھا کہ تمہاری اس طرح تمام آزمائشیں ہوں گی۔ تو یہ دیکھ کر سن کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ واقعی جو کچھ پیغمبر نے فرمایا تھا، جو کچھ قرآن کے اندر پہلے ہمیں بتلایا گیا تھا وہ واقعی اسی طرح ہو رہا ہے۔ اس سے بھی وقالوا حسبنا اللہ، تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، قرآن کے واضح الفاظ ہیں فزادہم ایمانا، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آخری آیت جو امام صاحب لائے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ کیا ان کو اہل ایمان کو مگر ایمان اور تسلیم میں۔ ان چیزوں نے جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا ہے، یہ چیزیں ان کے ایمان کو بڑھانے کا بھی سبب بنی اور اطاعت اور تسلیم کو بڑھانے کا بھی سبب بنی ہے، جس کے اندر بھی واضح الفاظ ہیں کہ اہل ایمان ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو جیسے جیسے وہ قرآنی آیات، نبی کے فرامین ان کو سنتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے ایمان کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے۔ ان تمام آیات سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان یہ کہ جامد چیز نہیں کہ جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اگر دین کی باتوں کو اور اسلام کی باتوں کو
اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کرے، غفلت کرے تو اس کے اندر ایمان کے اندر کمی آتی ہے۔ تو اگر بڑے ذوق اور شوق اور شرح صدر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو تسلیم کرتا جائے اور ان پر عمل کرتا جائے تو یقیناً اس کے ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ 8 آیات امام بخاری نے اس سلسلہ میں بیان کی ہیں، اور آگے کچھ احادیث اور صحابہ کے آثار، تابعین کے آثار، ان سے بھی یہ ثابت کریں گے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمانیات کے بارے میں صحیح عقیدہ، ٹھوس اور مضبوط عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد اور اساس وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کے اندر کمزوری اور جھول ہوگی تو یقیناً باقی چیزوں کے اندر بھی کمی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں مضبوط اور ٹھوس ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔